آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سبق احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، علاقے کی مشہور و معروف دینی درسگاہ مدرسہ حسینیہ کا سالانہ جلسہ اور تقریب سعید ہے. اللہ کے دربار لم یزل میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست ہے، دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ذات ذوالجلال والاکرام والکبریاء اس ادارے کو باقی مدارس سمیت مزید ترقی عطا فرمائے. ابھی پیچھے بہت سارے علماء نے شاید بیان بھی کرنا ہے. میں اختصار کے ساتھ ایک آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان اپنے دل میں یہ تمنا اور آرزو رکھتا ہے کہ میں جو عمل کروں، جو نیکی کروں،
وہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جائے اور میرے لیے آخرت کی ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے، پڑھنے والے کی، پڑھانے والے کی، تہجد گزار کی، شب زندہ دار کی، نیکوکار کی، مسجد بنانے والے کی، مدرسہ بنانے والے کی، ہسپتال بنانے والے کی، کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے دربار میں کیا ہو جائے؟ آپ لوگ یہی ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ یہی ہیں؟ وہ جسمن نہیں، میں روحن بھی کہہ رہا ہوں۔ جسمن تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ یہی ہیں، روح کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے۔ پنجابی سمجھ میں آ جاتی ہے؟ نہیں آتی؟ یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ ادھر ہیں، روح کہاں ہے؟ یہ ہمارے بڑے حضرات جانتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک عظیم شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب، کہو رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنی تقریر میں ارشاد فرمانے لگے، ایک مسئلہ اتنا آسان ہے کہ ایک راعی کو، بکریاں چرانے والے کو سمجھ میں آیا، مولوی کو سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن اب میں اگلی بات پنجابی میں نقل کروں گا، چونکہ وہ جملہ ان کا ہے، مقولہ ان کا ہے۔ پختون بھائی سمجھیں ان کی مرضی، نہ سمجھیں ان کی مرضی، بس بالکل پختو نہ پوئے کی۔ فرمانے لگے یہ اتنا آسان مسئلہ ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ شاید آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ وہ بکریاں چرانے والا باہر جنگل میں کھڑا تھا، اس کو کسی سے محبت تھی، تو اس نے یوں کان پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت استاد رحمت اللہ علیہ یوں کان پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے، تو وہ گویا ہوا، وہ کہنے لگا پکھو بہ گیا بنیرے تے، روح مینڈا دھاڑ مینڈا اتھے تے، روح مینڈا سجنا دے ڈیرے تے۔ تمہارا روح کہیں ادھر تو نہیں گیا ہوا، ادھر ہے؟ اچھا، ہر بندے کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہے، میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی کس کے دربار میں قبول ہو جائے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے
نیکی کی قبولیت کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، انسان کا کوئی بھی عمل ہو، اللہ کا کہنا ہو یارا، پہلی شرط یہ ہے بندے کا عمل تب قبول ہوگا کہ وہ بندہ مؤمن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسی مومن کو موحد کہہ دو۔ بندہ موحد ہوگا تو عمل اس کا قابل قبول ہے۔ موحد نہیں ہے، اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، وہ بندہ کتنی اعلیٰ درجے کی نیکی کر جائے، وہ نیکی کبھی بھی اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ قرآنی بات ہے۔ اور اشاعت التوحید والسنہ، گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر، بستی بستی، نگر نگر، چوک چوک، چوراہا چوراہا، گلی گلی، یہ صدا لگا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، لوگوں چھوڑو فلسفیاں، چھوڑو یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، آؤ اگر ہدایت کی پک ڈنڈی پر چلنا چاہتے ہو یا ہدایت کی شاہراہ پر جانا چاہتے ہو تو وہ شاہراہ، وہ رستہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے، یہ لا ریب کتاب بتاتی ہے۔ اس کے قریب آؤ، اس کو پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا کہ وہ کون سا رستہ ہے جس رستے پہ بندہ چلے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ ایسا خوبصورت رستہ ہے، جو رستہ کون بتاتا ہے؟ یار نام لے لو، وہ بول تو پڑھو، قرآن ہے۔ وہ رستہ ایسا بتاتا ہے، آج کل کی بولی میں کہہ دوں اگر آپ ناراض نہ ہو، قرآن جو رستہ بتاتا ہے اس رستے میں یو ٹرن کوئی نہیں آتا۔ ان ھذل، میں ایسے مذاق نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی دلیل دے رہا ہوں، ان ھذل القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کوئی یو ٹرن نہیں ہے اس رستے میں، اور جو یو ٹرن لے لے سمجھو اس کا رستہ ٹیڑھا ہے۔ انشاءاللہ نہیں سمجھے ہو، دلیل قرآن کی ہے، اللہ کی لا ریب کتاب یہ کہتی ہے کہ عمل تب قابل قبول ہے کہ بندہ مؤمن ہو۔ کیا ہو جی؟ اچھا چلو یار قرآن کی بولی میں کہہ دو، بندہ مؤمن ہو۔ کیا ہو؟ مؤمن ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِلسَّعْيِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔
यअमल मिन सालिहात वहुवा मुमिन वहुवा मुमिन वहुवा मुमिन, जो भी अच्छे काम करने वाला, नेक अमल करने वाला, अल्लाह फरमाते हैं वहुवा मुमिनुन, दरा हाल के वो तालिब इल्म हो, मवालिया बना लो, दरा हाल के वो मोमिन हो, मोमिन। अल्लाह पाक फरमाते हैं फला कुफरान लिसाई, उसकी मेहनत की नाकदरी नहीं की जाएगी, कदर की जाएगी, कदर की जाएगी। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं वो अमल करने वाला हो कौन? ऊंचा को कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है वो मोमिन हो। एक और मकाम पे रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाते हैं मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अच्छे काम करने वाला है वो मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह पाक फरमाते हैं वहुवा मोमिन, वहुवा मोमिन हो कौन? मोमिन हो, मुवहिद हो, रब की तौहीद का कायल हो, तौहीद उसके दिल में रची बसी हुई हो। अल्लाह पाक का फिर आप क्या करते हैं? फरमाया उधर तो जाएगा जो कुछ दूंगा वो तो फिर बाद में कुरान जिक्र कर रहा है। फरमाया एक इह्तिमाल में जिक्र करने लगा हूँ इस आयत के बारे में जो मुफस्सिरीन ने नकल किया है। फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, मैं उसको जो जिंदगी दूंगा वो हयात तय्यबा अता करूंगा। हयात तय्यबा में मुफस्सिरीन के बड़े अक़वाल हैं। एक कौल मुफस्सिरीन का ये है कि वो बंदा जो मोमिन होगा, मुवहिद होगा, तौहीद उसके अंदर रच बस गई होगी, शिर्क की गलाजत नहीं होगी, शिर्क की निजासत नहीं होगी, वो अल्लाह की वहदानियत पे पुख्ता यकीन रखने वाला होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, मैं उसको जो जिंदगी दूंगा वो इत्मीनान वाली जिंदगी दूंगा। ऐसी इत्मीनान की जिंदगी, उसके घर में कुछ नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा, वो बेचारा जो है फकीर सा बंदा होगा, पहनने को नहीं होगा, रहने को आला कोठी और महल नहीं होगा, कोई कसरे सिदारत नहीं होगा, कोई उसके पास रहने के लिए ऐशो निशात की जिंदगी का सामान नहीं होगा, नहीं होगी ये चीजें। हो सकता है खाने को उसके पास एक टाइम का खाना भी ना हो, पहनने को उसके कपड़ों पे बंद लगे हुए हो, रहने के लिए कोई पुख्ता मकान ना हो, एक झोपड़ी में गुजारा बसर कर रहा हो, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वो जिस जगह पर भी होगा, जिस हाल में होगा, जिस हाल के अंदर होगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, उसकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून होगी, उसकी जिंदगी इत्मीनान वाली जिंदगी होगी। आओ जरा मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हाँ जी, दौर है, जमाना है हज़रत सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा सानी लासानी, आखो बेशक खलीफा सानी लासानी, ये अपने दौर के अंदर इन्होंने गवर्नर बनाया हजरत
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے دور کے گورنر ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں، شہری لوگ چھٹی تے گئے ہوئے، چھڑ دیو جی اس نو کی بخود پائے گا جی تسا، یہ تک نمی مصیبت ہی نیٹ والی آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مقدس میں شام کے علاقے کے گورنر ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنانے لگا ہوں آپ کو یہ پرسکون زندگی کیسے ہوتی ہے۔ وہ گورنر ہیں اور جس علاقے کے گورنر ہیں وہ تجارتی علاقہ ہے، بزنس مینوں کا علاقہ ہے، بڑی بزنس ہوتی ہے۔ مکے کے لوگ بھی وہاں شام میں تجارت کرنے جایا کرتے تھے، اتنا بڑا جو ہے وہ علاقہ تجارت کا۔ اس کے گورنر ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے سن رکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا ہر امت میں امین ہوتا ہے وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا یہ بہت بڑا امین انسان ہے، وہ گورنر ہے۔ حضرت امیر المومنین کے دل میں آیا جاؤں تو صحیح ذرا گورنر صاحب کی خبر تو لوں، گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی وہ لینڈ کروزروں میں وہ سگ گھوم رہے ہوں، نہیں نہیں، جا کے پتہ تو کروں میرا گورنر کیا کر رہا ہے، رعایا کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، گورنر کی خود زندگی کیسی ہے، گورنر کس پوزیشن کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت نے پیغام بھیجا جی گورنر صاحب میں وہاں دورے پہ آ رہا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ انتظار میں کب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت وہ مقررہ دن پہ حضرت وہاں پہ پہنچ گئے، گورنر صاحب استقبال کرنے آئے ہیں، شام کے بازار سے گزر رہے ہیں۔ اب گزرتے گزرتے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، دکانوں پہ تجارت کا سامان سجا ہوا ہے، آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بڑا تجارتی مرکز ہے، ابو عبیدہ تو بڑا مالدار ہو گیا ہوگا، کوئی بہت بڑا گھر لے لیا ہوگا اس نے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں گورنر صاحب گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ ہوں بھی پوچھنا پوندا گورنر ہاؤس کتنے میں؟ گلیاں لکڑیاں بیٹھیاں، گلیاں لکڑیاں، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کا جملہ ہے، گلیاں لکڑیاں۔ گورنر ہاؤس کہاں ہے جی؟ حضرت چلو دکھاتا ہوں گورنر ہاؤس کہاں ہے۔ بازار سے چلتے چلتے بازار ختم ہو گیا، اب شہر بھی بالکل آخر میں پہنچ گئے، اینڈ ہو گیا شہر کا بھی۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گورنر صاحب گورنر ہاؤس کہاں ہے، شہر تو ختم ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے حضرت ذرا باہر نکلو، میرا گورنر ہاؤس شہر سے باہر بنایا ہوا ہے۔ اب چلتے چلتے ذرا تھوڑا شہر سے باہر نکل گئے، وہاں جا کے جو دیکھا گورنر ہاؤس کو جو دیکھا، یہ گورنر ہاؤس میں جانے سے پہلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین سے عرض کی حضرت بہتر ہے گورنر ہاؤس نہ دیکھو ورنہ پچھتاؤ گے، نہ دیکھو حضرت۔ لیکن حضرت نے فرمایا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، اب جاہد شہر سے باہر نکلے، جنگل کے میں پہنچے، ایک چھوٹی سی لکڑیوں کی جھونپڑی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یہ ہے سامنے گورنر ہاؤس، کوئی دروازہ نہیں، کوئی گیٹ کیپر نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، اس گھر کا دروازہ کوئی نہیں،
کپڑا لٹکا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ ہے تیرا گھر؟ جی جی یہ گھر بھی ہے، گورنر ہاؤس بھی ہے، رہائش بھی یہیں پہ ہے۔ حضرت امیر المومنین اندر داخل ہوئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے، کوئی کچن کا سامان نہیں ہے، کچن کے برتن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ابو عبیدہ کھاتا پیتا کہاں پہ ہے؟ تیرے برتن کہاں ہیں کھانے پینے کے؟ حضرت امیر المومنین میں پکاتا ہی نہیں ہوں، پکاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ فرمایا اس شہر کے اندر ایک بوڑھی سی عورت ہے، میں اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں۔ کیسے؟ وہ مجھے ایک دن روٹی پکا دیتی ہے، 3 دن وہی کھاتا رہتا ہوں۔ گورنر صاحب ہیں، گورنر صاحب۔ حضرت امیر المومنین کی نظر پڑی اوپر جو لکڑ کا شہبیر لگا ہوا تھا، اس میں ایک لکڑ کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے اتارا، اس میں پانی ہے، پانی میں روٹی بھگوئی ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ کیا ہے یہ؟ فرمایا حضرت وہ پکا دیتی ہے، یہ خشک ہو جاتی ہے، دوسرے دن تیسرے دن میں اس کو پانی میں بھگو دیتا ہوں، یہی کھا کے میں لوگوں کی خدمت کے لیے چلا جاتا ہوں، اپنی رعایا کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ تیرا بستر کہاں ہے؟ سوتا کہاں پہ؟ نہ چارپائی ہے، نہ کوئی بستر، نہ کوئی پڑا ہوا، نہ پلنگ ہے، نہ کوئی گاؤں تکیے ہیں، نہ تیرے گھر میں کوئی چارپائی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین سے فرمانے لگے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی، اللہ کے بندے امیر المومنین، میری چارپائی کوئی نہیں، میرے گھر میں پلنگ کوئی نہیں ہے، یہ سامنے جو مصلی بچھا ہوا ہے اس پہ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، گرمیاں ہوں نیچے بچھا لیتا ہوں، سردیاں ہوں اس کو اوپر اوڑھ لیتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، ایک مصلی نماز بھی پڑھتا ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر بھی بناتا ہے، گرمی سردی کا انتظام بھی اسی سے کرتا ہے، ایک لکڑ کے پیالے میں پانی میں روٹی بھگو بھگو کے گورنر صاحب کھاتا ہے۔ لیکن اس سے پوچھو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ، خدا کی قسم اس جھونپڑی میں اور اس مٹی پہ پڑے ہوئے مصلی کے اوپر سو کر جو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، واللہ ان کو ان محلوں کے اندر بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے عمل کرنے والا نیک مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو کون؟ ذرا زور سے کہو یار۔ میں صبح دی ہوں تیسری تقریر کریندا پیا تے قاری صاحب دا حکم اتنا سخت آئی، میں اتھو خان سر تو میں انہاں آکھیا بے تسی کدے میں نہ چھٹی دیو چاہ، لیکن وہ مثل مشہور ہے نا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے تے تسا میرے خیال ہے میرے تو بھی زیادہ تھکے پے ہو، انہوں نے ایسے ہی ہے نا، بیچارے تھکے ہارے ہوئے کہتے مولویو اللہ دا نام نے ساڈی جان چھوڑو، پھنس گیا تو آڈے کو لا کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ بندہ کیا ہو؟ مومن۔ جی لاہور تو دیکھا ہوگا آپ نے،
لاہور میں ایک ہاسپیٹل ہے، میں بات کرنے لگا ہوں، ہاں کہ ایک ہاسپیٹل ہے جس کا نام ہے گنگا رام، نام سنا ہوا ہے؟ دوسری ہسپتال ہے جس کا نام ہے گلاب دیوی، مزنگ چنگی کے پاس ہے یہ گنگا رام، اور وہ ماڈل ٹاؤن کے قریب ہے۔ پتہ نہیں ایک قوم پتہ نہیں کتنے رکھ دی ہے، میں نے سمجھ نہیں آتی۔ گلاب دیوی فیروز پور روڈ پہ ہے۔ اس کے بنانے والے سکھ ہندو، نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ اسپتال بنانا خدمت خلق کے لیے نیکی کا کام ہے۔ کیا خیال ہے مرزا کے لوگوں، گنگا رام گلاب دیوی ہسپتال والی نیکی کر کے جنت میں پہنچ گئے ہوں گے؟ کیوں؟ کیا نہیں تھے؟ مومن نہیں تھے۔ اچھا چلو یہ تو ان کی مثال تھی، مسجد بنانا نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے نا جی۔ مرزے میں مسجد بناؤ نیکی، کسی کالونی میں بناؤ نیکی، کسی باہر ڈیرے پہ بناؤ نیکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اتنی بڑی نیکی ہے، جو زمین پہ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ مسلمانوں، ایک نیکی ہے اس گاؤں میں اٹک کے شہر میں مسجد بنانا، ایک ہے مسجد مکے میں بنانا، مسجد حرام بیت اللہ بنانا۔ نیکی ہے کہ نہیں؟ بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے بیت اللہ کو بنانا۔ پھر وہ پنجابی میں مثل ہے، سونے پہ سہاگا، بیت اللہ بھی بنانا اور پھر بنانا بھی حلال کے پیسوں سے، نہ سود کے پیسے، نہ رشوت کے پیسے، نہ غبن کے پیسے، نہ پلاٹوں پہ قبضے کے پیسے۔ آج کل تو یہ رواج ہے نا، 4-10 پلاٹ پہ قبضہ کیا، ایک پہ مسجد بنا دی، نیکی ہو رہی ہے، بہت بڑی نیکی ہے جی۔ حلال کا پیسہ، اور اتنا پیسہ ان کے پاس حلال کا نہیں ہے کہ بنائے ابراہیمی پہ مکمل عمارت تعمیر کی جائے، پیسہ کم ہو گیا حلال کا۔ انہوں نے کہا بھائی حرام کا پیسہ اللہ کے گھر پہ نہیں لگانا ہے، لہذا مکان چھوٹا کر دو، حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ یہ حتیم کا حصہ جو باہر ہے نا، یہ اس وجہ سے باہر ہے کہ ان کے پاس جو قریشیوں نے تعمیر کیا تھا، ان کے پاس حلال کے پیسے کم ہو گئے تھے۔ وہ بخاری میں روایت آتی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اس کو بنائے ابراہیمی پہ بنا دوں، پر یہ میری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے۔ امام بخاری کا باب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مستحب کام سے اگر کسی کو غلط فہمی ہوتی ہو تو ترک کر دیا کرو۔ پتہ نہیں غلط سمجھے کہ کون سمجھے، امام بخاری نے باب باندھا اس پر۔ تو پھر فرمایا میں نہیں کرتا ہوں کہ یہ نئے آئے کہیں غلط فہمی مبتلا نہ ہو جائیں، حلال کے پیسے کم ہو گئے، مکان چھوٹا کر دیا، حرام کا پیسہ اللہ کے گھر پہ نیکی ہے یا نہیں؟ نیکی ہے۔ آؤ ذرا قرآن میں آؤ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں
پیچھے سے مسئلہ چل رہا ہے، رکوع سے پڑھو ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں او مکے والوں کیا سمجھتے ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام، یہ بیت اللہ میں آنے والے مہمانوں کو پانی پلانا، ستو پلانا، زمزم پلانا، ضیوف الرحمن کی خدمت کرنا، خدام الحجاج بن جانا، یہ تم سمجھتے ہو عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو بنانا کیا سمجھتے ہو، کمن آمن باللہ، کمن مثل اس شخص کے، کون سا شخص ہے، آمن باللہ، جس نے یہ تسلیم کر لیا ہے میرا مشکل کشا اللہ، آہستہ بولو بارش بس پڑے گی، میرا مشکل کشا اللہ، میرا حاجت روا اللہ، میری بگڑی بنانے والا اللہ، اونچا مزہ آ جائے، مزہ آ جائے، اللہ کا نام لینا ہے کسی اور کا نہیں، اس کا نام تو بلند کرنا ہے نا، العظمت للہ والکبریاء وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قرآن کہہ رہا ہے اس کا نام بلند کرنا ہے، اسی کا نام بلند کرنا ہے، میرا حاجت روا اللہ، میرا مشکل کشا اللہ، میری بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبتوں میں کام آنے والا اللہ، آئی بلاؤں کو ٹالنے والا اللہ، بیماریوں میں شفا دینے والا اللہ، حاضر و ناظر اللہ، عالم الغیب اللہ، مدبر فی الامور اللہ، متصرف فی الامور اللہ، اللہ لجے پالنے والا اللہ، اللہ، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ادھر وہ ہے جس نے حاجیوں کی خدمت کی ہے، مسجد حرام بنائی ہے، بیت اللہ بنایا ہے، کمن آمن باللہ، کیا یہ برابر ہے اس بندے کے جو ایمان لایا کس پر، جو مومن بن گیا، جو موحد بن گیا، جس نے رب کی توحید کو اپنا لیا، وحدت کا جام بھر بھر کے پی لیا اس نے، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اپنی جان اس کے حوالے کر دی، اس کی راہ میں اپنی جان بھی لٹا دی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہو یہ کام نیکی کے کرنے والا کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، اب یہ جو ہے یہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام، یہ ابو جہل ہے، اس نے حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہے، یہ حاجیوں کو ستو بھی پلاتا ہے، یہ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، بیت اللہ میں جھاڑو دیتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرتا ہے، حلال کے پیسوں سے کراتا ہے، ادھر یہ ہے، ادھر ہے آمن باللہ، بلال کھڑا ہے، ادھر وہ ہے، ادھر بلال ہے، اس میں وہ آمن باللہ والی بات نہیں ہے، نیکی بہت بڑی کر گیا ہے، بیت اللہ حلال کے پیسوں سے بنا گیا، آگے اللہ فرماتے ہیں آمن باللہ، یہ جو ہے اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بیت اللہ نہیں بنایا، مسجد حرام نہیں بنائی ہے، خود بیچارہ غربت کی زندگی میں ہے، وہ کہاں سے کہاں حبش سے لٹتا پٹتا آیا، مکے کی منڈیوں میں پہنچا، میرے نبی کے قدموں میں آیا، اے موحد بنا، کیا بنا؟ ذرا زور سے کہہ دو یار، موحد بنا، یہ آیا، اب اللہ
یہ ادھر وہ ہے بڑی نیکی کی ہے اس نے، ادھر یہ ہے، اور تو اس کے پاس یہ مسجد حرام بنانے والی نیکی نہیں ہے، لیکن آمن باللہ مومن ہے اللہ، یہ برابر ہو گئے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں اے بھی چنگے تھے، اے بھی چنگے، دیکھو نا جی کیڈی وڈی مسجد بنائی ہوئی نے، کیڈیاں تہجد متھے تے میرا بھانے ٹھیکریاں رگڑ کے ماری پیا ہوئے، اتنے دیکھو نیک لوگ جی، واہ جی واہ کمال ہے جی تساں اے ہند پیا۔ میرے بھائیو اب پوچھتے ہیں، بندوں سے نہیں پوچھتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں۔ میرے مولا آپ بتا دیں یہ اس نے نیکی کی ہے، یہ صرف مومن موحد ہے، مسجد بیچارے نے کوئی نہیں بنائی ہے، غریب آدمی ہے، غلامی کی زندگی بسر کر گیا ہے۔ اللہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ اپنی لارح کتاب میں فرماتے ہیں لا يستوون عند اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں لا یستوون عند وہ اتنی بڑی نیکی کرنے والا اس موحد کے برابر نہیں ہے، وہ مرا جہنم میں گیا، اس پہ موت آئی، یہ اپنے نبی سے مل گیا۔ پتہ نہیں تُساں سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے اگر مومن نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ قرآن مثال دے رہا ہے سورۃ نور میں، دو مشرک بھی دو قسم کا، اڑیل ہوتا ہے ایک تھوڑا نرم ہوتا ہے، دونوں کی مثال قرآن نے دی ہے آگے پیچھے کر کے۔ فرمایا یہ بھاگتا ہے، یہ سمجھتا ہے نا، یحسبہ الظمآن ماء۔ آپ کبھی چولستان کے علاقے میں گئے؟ وہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ جیپ بجا رہے سن، ویکھے نے تو سا میرے خیال اس جہان وچ کوئی نہیں رہندا، میں نے شک پہ گیا تواڈے تے، علاقہ تا پوئی کی ہاں نہ پوئی کی یار۔ یہ بہاول پور والی سائڈ پہ وہ صحرا ہی صحرا ہے، ٹیلے ہی ٹیلے ریت کے۔ اب ایک بندہ یہاں سے چلا اور جب آگے نکلا ریت کے ٹیلوں میں، پاس کچھ نہیں ہے، پیاس لگی ہے، سخت گرمی ہے، 40 سے اوپر 60 کے اوپر سینٹی گریڈ ہے۔ اب وہ بیچارہ پیاس کا مارا ہوا ہے اور دور دیکھتا ہے ریت کا ٹیلا، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کیا ہے، لیکن وہاں پہ جاتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہاں تو ریت ہے، وہ ریت چمک رہی تھی، اس نے سمجھا یہ کیا ہے، پانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مشرک بھی ایسا ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سمجھتا ہے ادھر جا کے جاؤں گا تو مجھے حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا بنے گا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ پروردگار
ताजदार आलम फरमाते आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, मैं बताऊं तबाह हो गए उनके अमाल, बर्बाद हो गए, खसारे वाले हो गए, उसके अमाल खत्म हो गए। कि वो बंदा क्या समझता है, बंदा समझता है यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो समझता है मैं बड़ी नेकियां कर रहा हूं, मैं बहुत ऊंचे ऊंचे दरबार बना रहा हूं, मैं तो फलां बुजुर्गों को राजी करने वाला, फलां जगह पे झाड़ू देने वाला, फलां बुजुर्ग के दरबार पे मैं पानी भर भर के घड़े रखने वाला, मटके रखने वाला, इधर ये होगा इधर ये होगा, ये नाराज ये राजी हो जाएंगे, मेरा पार हो जाएगा। और मेरे भाई ओ मेरे भाई, अल्लाह का कुरान कहता है मुवहिद नहीं है, मोमिन नहीं है, समझता है अच्छे काम कर रहा हूं, रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं ज़ल्ला सायुहुम, बर्बाद हो गई, गुम हो गई, खत्म हो गई, इसकी की कराई मेहनत जद्दोजहद सारी बर्बाद हो गई। अल्लाह फरमाते इसकी बर्बाद है, और जो मोमिन है उसका क्या है, फरमाया मन अरादल आखिरता वसअ लहा सयहा वहुवा। रमजानी हाफिज तो नहीं बैठे हो ना, होते रमज़ान में कुरान याद किया फिर भुला दिया, फिर रमज़ान आया तो कुरान को खोल लिया, इनको हम कहते हैं रमज़ानी हाफिज। वैसे पूरा साल है। वमन अरादल आखिरता वसालहा सायहा वहुवा मोमिन, वहुवा बात ज़हन में रहेगी कि अमल किसका कबूल होगा, जो क्या होगा। मन अरादल आखिरता, जो बंदा अमल करता है, नियत करता है आखिरत की, इरादा दिल में है किसका, आखिरत का। क्या मतलब है आखिरत के इरादे से, यानी जो काम कर रहा है नेकी का, नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज करता है, ज़कात देता है, सदके करता है, खैरातें करता है, जो भी नेकी के काम करता है, इरादा इसका क्या है, अरादल आखिरा, मैं इसके साथ इरादा करता हूं कि मुझे इस अमल का बदला अल्लाह कल क़यामत वाले दिन दे दे। आसान लफ्जों में, आसान लफ्जों में, मन अरादल आखिरता, अमल करता है इखलास के साथ। गर्ज क्या होती है, गर्ज ये नहीं है लोग मेरा नाम लेंगे, गर्ज ये नहीं है, रियाकारी नहीं है, नमूद नहीं है, नुमाइश नहीं है, बल्कि अरादल आखिरता, इसके दिल के अंदर इखलास है। मैं चाहता क्या है, चाहता क्या है, ऐ जरा चलो कुरान में बता देता हूँ ये इखलास क्या है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला वलसौफ यरज़ा। रब्बे जुल जलाल, जरा सूरत लैल पढ़ो, लैल पढ़ो। यहाँ आमाल के इख्तिलाफ का जिक्र किया गया, पिछली सूरत में अकायद के इख्तिलाफ का जिक्र है। ये बोली समझ में आएगी जब शेख हुसैन अली की तर्ज पे दौरा तफसीर पढ़ोगे, या पिंडी पहुंच जाओ या पंजपीर पहुंच जाओ, या गो रहीम यार खान पहुंच जाओ, इंशाअल्लाह ये समझ में आएगा। यूं एक दूने दूने ते दो दूने चार। और तालिब इल्म भाइयों, मुझे तालिब इल्मों से बड़ी मोहब्बत होती है, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। ये लोग फिरते होते हैं,
ان کو سمجھتے ہو اوپر چادر ہو، بڑا پگڑا ہو، پھر اوپر جبہ ہو، پھر اوپر وہ تسبیح اتنی سی 1000 والی اس کے ہاتھ میں ہو، سر اوپر نہ کرتا ہو، اندر سے چاہے خانہ خراب ہو، لیکن ہم لوگ بڑے تقوی والا ہے، بڑا ولی اللہ ہے، پہنچا ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھو، مجھ سے، میں کہتا ہوں یہ قرآن پڑھنے والے طالب علم، یہ حدیث پڑھنے والے طالب علم، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں قصہ سنا دوں تمہیں اجازت ہے؟ قاری صاحب کی اجازت سے۔ ملوالی کا نام سنا یہ پنی گھیب کے علاقے میں، وہاں ایک حضرت گزرے ہیں، حضرت مولانا نور محمد صاحب، کہو رحمت اللہ علیہ۔ وہاں طالب علم پڑھتے تھے، جو میرے شہر کے بھائی بیٹھے ہیں، دوسرے حضرات بیٹھے ہیں، وہ میری یہ بات توجہ سے سننا۔ وہاں طالب علم روٹیاں مانگ کے لاتے تھے اے محلے سے، اس کو ہم لوگ گدا کہتے ہیں، وظیفہ کہتے ہیں، تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، پکی پکائی کھاتے ہو۔ تو ایک دن وہاں گاؤں کا ملک تھا، ملک بزرگ آدمی تھا، نمازی تھا، استاد جی کے پاس آتا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا استاد جی طالب علم دا ٹائم بڑا ضائع ہوندا، آج کے بعد میں ان کے لیے گاؤں سے روٹی مانگنے جایا کروں گا، میں جاؤں گا۔ استاد سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ استاد نے فرمایا یار ملک صاحب یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، پر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب وہ ایک دن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، طالب علموں وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اب یہ طالب علم بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یار ساڈا کھوتا روٹی لے کے نہیں آیا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس ملک کو جو ان کے لیے روٹیاں مانگ کے لاتا ہے۔ اب اس نے کیا کہا، اب سیٹ بھی خالی کوئی نہیں، مسئلہ بڑا، سینٹ دے الیکشن ہونے ہوندے پے، سینٹ دے الیکشن تک تو ہوئے ہی کوئی نہیں۔ اچھا بات میں ختم کرتا ہوں جی، حضرت تشریف لے آئے ہیں، یہ بات مکمل کر لوں؟ قاری صاحب اجازت ہے؟ وہ ناراض ہو گیا غصے میں، اس نے کہا کمال ہے جی، روٹی بھی مانگ کے لاتا ہوں، گدھا بھی مجھے کہتے ہیں۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا، نہ آیا 2-3 دن۔ ایک دن صبح سویرے سویرے حضرت مولانا نور مصعب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے حضرت میں طالب علموں کی روٹی مانگ کے لایا کروں گا۔ صدر نے کہا کیوں؟ تو پہلے تو ناراض ہو کے چلا گیا۔ کہا بس جو کچھ انہوں نے مجھے کہا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں چلا گیا، میں مانگ کے لاؤں گا۔ فرمایا وجہ، مسلمانوں وجہ سنو۔ وہ ملک کہنے لگا حضرت میں رات کو سویا ہوا تھا، میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، اس سے پہلے مجھے خواب آیا، خواب آیا میدان حشر لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرما رہے ہیں، ہمارے مدرسے کے طالب علموں کو اللہ نے کہا سارے جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ جنت میں جانے لگے استاد جی، تو بڑے بڑے طالب علم تو آگے آگے، وہ چھوٹے حفظ والے طالب علم پیچھے پیچھے تھے۔ تو وہ جیسے طالب علموں کا ماحول ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گدگدیاں کرتے کرتے چلتے ہیں، تو وہ جاتے جاتے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ استاد جی وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں او یار سارے جنت چ بہندے پے، اپنے کھوتے نو بھی نال جنت چ لے جاؤ۔ خدا کی قسم وہ بندہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ جنت میں جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی ولی اللہ ہوگا یار؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی سعی کی قدر کی جائے گی، ایک ان کا عمل قابل قبول ہوگا۔ کون ہوگا؟ موحد ہوگا۔ تو میرے بھائیوں
توحید اتنی اہم چیز ہے، جب تک بندہ موحد نہیں بنتا اس بندے کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔